اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 73، آیت نمبر 74۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، تم لوگ جو اللہ کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی گئی وہ بھی کمزور۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ اب اس کی تشریح سن لیجئے، لیکن دھیان سے سننا۔ یعنی معبودان باطل جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک نہایت حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم انہی کو اپنا حاجت روا سمجھو تو تمہاری عقل قابل ماتم ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی تھی، جیسا کہ آج کل قبر پرستی کا جواز پیش کرنے والے لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ یہ عقل اور شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھی۔ یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو ایک حقیر ترین شے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ محض پتھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں دیا جا سکتا، یہ ان کی مزید بے بسی اور لاچارگی کا اظہار ہے کہ پیدا کرنا تو کجا، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی وہ چیز بھی واپس نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائے۔ طالب سے مراد خود ساختہ معبود اور مطلوب سے مراد مکھی یا بعض کے نزدیک طالب سے پجاری اور مطلوب سے اس کا معبود مراد ہے۔ حدیث قدسی میں معبودان باطل کی بے بسی کا تذکرہ ان الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جوہی پیدا کر کے دکھا دے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی بے بس مخلوق کو اس کا ہمسر اور شریک قرار دے لیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت، اس کی قدرت اور طاقت اور اس کی بے پناہی کا صحیح اندازہ اور علم ہو تو وہ کبھی بھی اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو تقدس کا مقام دینا سراسر بے عقلی کی بات ہے، اس لیے کہ مقدس مقام اس کو دیا جاتا ہے جس کے اندر کوئی طاقت ہو، اور اس دنیا کا حال یہ ہے کہ یہاں کسی بھی انسان یا غیر انسان کو کوئی حقیقی طاقت حاصل نہیں۔ مکھی ایک انتہائی معمولی چیز ہے، مگر زمین اور آسمان کی تمام چیزیں مل کر بھی اس مکھی کو وجود میں نہیں لا سکتی۔ پھر کسی غیر خدا کو مقدس سمجھنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ بس لوگ خدا کو مانتے ہیں مگر وہ اس کی عظمت اور قدرت سے بے خبر ہیں۔ اگر وہ خدا کو ویسا مانے جیسا کہ اس کو ماننا چاہیے
تو انہیں اپنے یہ تمام عقیدے مذہب کا خیز حد تک بے معنی معلوم ہو، وہ خود ہی ایسے تمام عقیدوں سے دستبردار ہو جائے۔ اس لیے اللہ کو بھی مانو، اس کی طاقت کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو اور اس کی بھی مانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہبری فرمائے اور وہ کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ ناراض ہو اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔